ایک دفعہ آپ نے ایک بات سمجھائی تھی کہ آم، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی مرضی اس وقت آپ کے لیے کیا ہے تو آپ اپنے حالات کو دیکھیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو سیمنگلی بالکل رینڈم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ بالکل ہی رینڈم ہے۔ یہ جو ایک ایک ڈسکنیکٹ سا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اچھا اس وقت اللہ تعالیٰ میری زندگی میں انٹیگریٹڈ کیسے ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہاؤ ڈو آئی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کیسے زیادہ انٹیگریٹڈ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. فرض کرو 2 منٹ کے لیے، فرض کرو کہ تم زمین کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ گاڈ کانشیس انسان ہو. فرض کرو تو کیا ہوگا؟ اور 2 منٹ کے لیے فرض کرو کہ تم زمین کے اوپر اس وقت سب سے بڑے انسانی خول میں بیٹھے ہوئے شیطان ہو، تو کیا ہوگا؟ دماغ میں تو اس طرح کی بات آتی ہے کہ اگر میں گاڈ کانشیس ہوں گا تو شاید میرے ارد گرد معجزے ہو رہے ہوں گے یا کیا ہو رہا ہوگا، اس طرح کی کچھ بات۔ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. تمہارا کل کا دن ان دونوں صورتوں میں بالکل ویسا ہی گزرے گا جیسا آج کا دن گزرا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کی مرضی کا مطلب کیا ہے. اصل میں اللہ کی مرضی کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ ہے. اللہ کی مرضی کا تعلق تمہارے حالات کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ حالات جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد موجود حالات ہوتے ہیں انہوں نے وہ بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی رہنا ہوتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو کل کا دن تمہارا گزرا ہے وہ سارے کا سارا 100% اللہ کی مرضی پہ گزرا. ایک بہت بڑے ولی ہونے کا مطلب ہے تمہارا دل کدھر ہے، اور ایک بہت بڑے شیطان ہونے کا مطلب ہے تمہارا دل کدھر ہے. تمہارا دل کل کا سارا دن ایک بہت بڑے شیطان کی طرح سوچ رہا تھا، یا تمہارا دل کل کا سارا دن ایک بہت بڑے ولی کی طرح سوچ رہا تھا. تمہارا دل کل کدھر تھا، اس کا حالات سے کوئی لینا دینا نہیں. یہی جو تم نے ابھی گلیمرائزیشن کی ہے کہ اللہ اگر میں اللہ کے قریب ہوں گا تو میری زندگی میں بڑا اور یہ تمہیں دماغی بیماری نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کو ذہنی بیماری ہے. اسی لیے وہ ہر وقت 24 گھنٹے دنیا داری کرتے رہتے ہیں اور زبان سے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. دل ان کا جو ہے وہ مکمل طور پہ دنیا داری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور زبان سے وہ اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عمل سارا دنیا داری ہوتا ہے سر سے لے کے پیر تک. جوتا پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پتلون پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، شرٹ پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. سارا دن گزارتے ہیں ریاکاری میں، زبان سے حدیثیں اور آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ ہر انسان ہر جو آدمی ہے نا وہ معجزے اور کرامت کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی اللہ کہیں سے آئے گا تو میں نیک بنا پھرتا رہوں تو اللہ آگے پیچھے کہیں سے آ جائے گا. میں نیک بنا پھرتا رہوں، میں نیک ہوں نہیں. میں اندر سے نیک نہ ہو جاؤں اس کا بھی ڈر لگا رہتا ہوں کہ کہیں میں سچ مچ میں ہی اندر سے نیک نہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں سے سب کچھ لے لیتا ہے، ان کو تو سفید کپڑے پہنا کے تو آرام سے چارپائی پہ بٹھا دیتا ہے. تو پھر میں ٹی وی کہاں سے خریدوں گا، میں فون کہاں سے خریدوں گا، میں گاڑی کہاں سے خریدوں گا.
ذہنی مرض ہے نا بیٹا کہ یار اگر اللہ تعالیٰ آ گئے تو کہیں میرے سے دنیا لے ہی نہ لے. سمجھ گئے؟ تو بس وہ یار بس اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں انسان کو اسٹڈی کرو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا. تو انسان ایک شریر اور چالاک مخلوق ہے تو اس نے دین کے ساتھ بھی شرارت کرنی ہے, اس نے دین کے اندر بھی چالاکی کرنی ہے. اگر یہ اپنا دل صاف نہیں کرے گا تو اپنی چالاکی کو اور اپنی شرارت کو کہاں امپلیمنٹ کرے گا؟ اپنے اندر کے مکر کو کہاں امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایگزیکٹلی یہی سوال ہے. اچھا چلیں, آپ نے کہا کہ جی دن ویسے کا ویسا ہی ہوگا جیسے کل تھا, کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں ولی ہوں یا میں وقت کا بہت بڑا شیطان ہوں. ہاں سوال یہ ہے کہ جو آپ نے دل کی بات کی تو دل میں کیا ڈفرینس آ جائے گا؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ. آپ کے ہر عمل میں عدل آ جائے گا, سخاوت آ جائے گی, اطمینان آ جائے گا, خوشی آ جائے گی, راحت آ جائے گی, امن اسلام امن آ جائے گا. آپ وہی اپنی بیوی کے لیے چائے بنائیں گے لیکن بہت امن سے بنائیں گے اگر آپ ولی ہوں گے. اور اگر آپ اندر سے شیطان ہوں گے تو وہی چائے بنائیں گے اور اندر سے پورے سڑے ہوئے ہوں گے کہ مجھے یہ کیا بیوی دی ہے, کیا میرے سر میں درد ہے تو کیا ایسے ہے تو کیا ویسے. عمل وہی ہے, حالات وہی ہیں, وہی عمل ہے. گھر سے وہی جاب پہ جائیں گے اور پورے انصاف اور عدل کے ساتھ اپنے مالک کا ایک ایک پیسہ حلال کر کے واپس آئیں گے, وہی سب کچھ کریں گے. اور یہ خوشی سے کریں گے اور یہ اس تکبر سے نہیں کریں گے کہ میں نے کوئی اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا, بلکہ گھر واپس آئیں گے تو پسینہ ایسے پہنچیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے آج میں نے اپنی ذمہ داریاں اللہ کو حاضر ناظر جان کے 100% پوری کی. اور اگر شیطان ہوں گے تو اس کے 10,000 روپے ادھر ضائع ہو رہے ہوں گے, آپ کو فکر نہیں ہوگی, 20,000 ادھر ضائع ہو رہے ہوں گے, آپ کو فکر نہیں ہوگی, اور اس کے پیسے حرام اور مکروہ کر کے ضائع زویا کر کے گھر واپس آ جائیں گے. اگر آپ اندر سے شیطان ہوں گے حالات تو نہیں بدلے, آپ کا انداز, آپ کا عمل میں انگیجمنٹ بدل گیا. وہی بیوی ہے, وہی چائے ہے, کوئی کرامت نہیں ہے, کوئی معجزہ نہیں ہے, کوئی آپ بیٹھے ہوئے تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے, چائے خود بخود بن رہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر آپ کی یہی مثال لے لیں کہ حالات نہیں بدلتے, اگر میں وہی چائے بنا رہا ہوں, اطمینان کے ساتھ بنا رہا ہوں, تو اس کے کانسیکوینسز یہی ہوں گے نا کہ بیوی جو ہے وہ پھر آگے سے آپ کے ساتھ بھی رویہ بہتر رکھے گی, اور پھر آپ کے حالات چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی وجہ سے. نہیں, حالات نہیں, حالات نہیں, پھر آپ حالات پہ جا رہے ہیں. حالات بدلتے ہیں دو چیزوں سے, ایک جو مکمل طور پہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر, ایک بدلتے ہیں محنت سے. نیک اور بد ہونے سے حالات نہیں بدلتے. اسی وجہ سے آپ کو بد لوگ بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو نیک لوگ بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو بد لوگ بھی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو نیک لوگ بھی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں تھے تو وہ اس وقت تک مکہ کے سردار نہیں تھے, تو بد ہونے سے کیا سرداری چلی جاتی؟ فرعون بد تھا تو اس کی سرداری بد ہونے کی وجہ سے سرداری چلی گئی. تو آپ کو کہاں یہ ذکر قرآن شریف میں نظر آتا ہے کہ بد ہونے کی وجہ سے کسی کی سرداری چلی جاتی ہے؟ اور کہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ نیک ہونے کی وجہ سے سرداری قائم رہتی ہے؟ یہ کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ مجھے بتائیں نا, کس نے آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی؟ کس نے ڈالی؟ ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ آپ اچھے رہیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اٹس لائک یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ آپ کو بتایا کہ آخرت میں اچھا ہوگا.
تو واضح طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں اچھا ہوگا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. نبی اس انبیاء علیہ السلام اسی چیز کی تو محنت کرتے تھے کہ ہماری آخرت اچھی ہوگی, دنیا میں تو ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے, اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں کیا ملنا. حضرت عمر فاروق کا دور تھا مسلمانوں کے اوپر, نئی نئی امت بنی تھی, نئی نئی سلطنت بنی تھی, تو قحط نہیں آ گیا تھا. پچھلے 50 سال قحط نہیں آیا جب کافر تھے, ابھی مسلمان ہوئے تو قحط آ گئے. حالات کہاں آپ کو پتہ ہے. عذاب اور چیز ہے, عذاب کی ہم بات نہیں کر رہے, آپ نے حالات, لفظ آپ نے حالات استعمال کیے, تو میں حالات ہی پہ بات کر رہا ہوں کہ حالات آپ نے کدھر قرآن میں پڑھا ہے کہ نیک لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں اور بد لوگوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ تو اپنی طرف سے کیوں بنا رہے ہیں چیزیں؟ اندازے کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا کہا؟ اندازے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ ایک آپ کا اندازہ ہے, اور یہ نہایت بچگانہ اندازہ ہے. اگر آپ علم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا تو حالات سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, اسی ڈسکشن کو میں ایک اور جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. اس میں ایک نقطہ ہے. بتائیں. نقطہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بھی بولا, آپ نے اس کو مجھے کھولنے نہیں دیا, لیکن میں کھول دیتا ہوں, تھوڑا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. حالات بدلتے ہیں دو چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے حالات بدلتے ہیں دو چیزوں سے. ایک اس کی تقدیر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ کہ 50 کے بعد آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی, تو آنی شروع ہو جائے گی. کسی کی زندگی میں 45 پہ لکھا ہے, کسی کی 40 پہ لکھا ہے, کسی کا 30 پہ لکھا ہے, کسی کا 20 پہ لکھا ہے, وغیرہ وغیرہ, جہاں بھی لکھا ہے. ایک ہے کہ جس کو آپ عام طور پہ کہتے ہیں یار مجھے ایسا موقع مل گیا, مجھے ایسی اپرچونٹی مل گئی, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, میں ایسے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا. پھر آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. واقعی میں وہ اللہ نے آپ کو وہ اپرچونٹی پریزنٹ کی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اپرچونٹی اویل کرا دیتے ہیں. اویل بھی تو کرانی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, اگر نہ کرائیں اویل تو ہوا کی طرح اگر اپرچونٹی گزر گئی آپ کیا کریں گے. وہ اویل کرا دیتے ہیں, آپ کے وہاں سے حالات بدل جاتے ہیں. پہلے کچھ اور حالات تھے, بعد میں کچھ اور حالات. حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں مفہوم میں کہ میں انسانوں پہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں, گھماتا رہتا ہوں. دنوں کا یہاں پہ مطلب ہے اچھے دن برے دن, ان کو آزمانے کے لیے. کبھی کوئی نیچے نظر آتا ہے, کبھی کوئی اونچا نظر آتا ہے, کبھی کوئی, پھر وہ اونچا والا نیچے واپس چلا جاتا ہے, پھر پیچھے والا اوپر واپس آ جاتا ہے. پھیرتا ہوں, گھماتا رہتا ہوں. تو یہاں پر کہیں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب یہ دنوں کو پھیر رہا ہوتا ہوں تو میں نیکی اور بدی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. نمبر ایک بات تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ حالات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو نیک کریں, اپنے آپ کو معصوم نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جس سے حالات بدلتے ہیں وہ ہے محنت. وہ محنت ہے. اور محنت کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان, یہ نظام کے اندر ہے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں, ایک حصہ اس نے اپنے بندے کو دے دی. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, آپ نے مفہوم میں پڑھا ہوا ہے نا پہلے, کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک میری مرضی ہے اور اے میرے بندے ایک تیری مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرضی انسان میں ڈالی ہے نا, کوئی طاقت انسان میں ڈالی ہوئی ہے کہ تم بھی کچھ کر سکتے ہو. سارا کچھ میں نے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا, کچھ چیزوں کے کنٹرول میں نے تم کو دے دیے ہیں, تم ان کو اپلائی کرو. وہ میں نے ہی اپنے کنٹرول میں سے کچھ چیزیں تم کو دے دی ہیں کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو. یہ جو میں نے بولا ابھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں میں نے تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں, اسی کنٹرول میں اس نے تمہیں نیکی اور بدی دے دی, کہ تمہارے حصے میں یہ کنٹرول دے دیا کہ تم چاہو تو حلال طریقے سے
زندگی گزارو، تم چاہو تو حرام طریقے سے زندگی گزارو. تو یہ کنٹرول اس نے دے دیا نا انسان. اگر وہ آپ کو ایسا بناتا کہ سور کا گوشت آپ کے لیے زہر ہوتا تو آپ سور کھاتے. اس نے اتنی سی آلٹریشن آپ کے اندر کرنی تھی آپ کے ڈی این اے میں، اور اس کے بعد سور آپ کھا ہی نہ سکتے، تو بات ہی ختم ہو. وہ سور پیدا ہی نہ کرتا چلو، تو حرام کھانے کا تصور ہی ختم کر دیتا. کتنے طریقے ہیں نا، مطلب کامن سینس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انفینٹ طریقے ہیں. وہ چاہتا آپ کو اندر سے ایسا کر دیتا کہ آپ گوشت ہی نہیں کھا سکتے. ہم سارے انسان ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، 3 مہینے میں مر جاتے ہیں. ہم صرف سبزیاں ہی ہضم کر سکتے، گوشت ہضم ہی نہ کر سکتے ہوتے. کتنے جانور اس نے ایسے بنائے ہوئے، وہ آپ کو بھی بنا دیتا. تو اس نے اختیار دیا نا تمہیں، چاہو تو سبزی کھا لو، چاہو تو گوشت کھا لو. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس نے اختیار دیا ہے آپ کو، یہ محنت ہے. تو محنت سے حالات بدل جاتے ہیں. تو ایک تقدیر ہے اور ایک محنت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وظیفہ کرنا بھی محنت ہے، صدقہ کرنا بھی محنت ہے. صدقہ کرنا محنت نہیں ہے. آپ نے محنت سے وہ پیسے جمع کیا نا، اس پیسے میں سے کچھ حصہ آپ نے صدقہ کر دیا. تو صدقہ آپ کریں گے کیسے اگر آپ محنت نہیں کرتے؟ تو صدقہ بھی محنت ہے، نماز بھی محنت ہے، روزہ بھی محنت ہے، حج بھی محنت ہے، زکوٰۃ بھی محنت ہے، جہاد بھی محنت ہے، سخاوت بھی محنت ہے، محبت بھی محنت ہے. یہ سارے کے سارے اعمال یہ محنت ہے. علم حاصل کرنا بھی محنت ہے، بیوی کا خیال رکھنا بھی محنت ہے، بچے کا خیال رکھنا بھی محنت ہے، ماں باپ کا آخری وقت تک ساتھ دینا بھی محنت ہے. تو یہ ساری کی ساری محنت ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ آرام سے صوفے پہ بیٹھے رہیں گے اور محنت کے بغیر بس پیار سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹیں کرتے رہیں گے، وہ آپ کی ریکویسٹیں پوری کرتا رہے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو آپ کا گمان ایسے کیوں ہے؟ تو آپ نے گچمچ کیا ہوا ہے نا، آپ نے گچمچ کیا ہوا ہے. اچھا، یہی جو آپ نے بات بتائی کہ جو اختیار ہمیں دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ویئر ڈز دیٹ فٹ ان دین؟ یہ کیسے، یہ ڈویلٹی کیسے چلتی ہے پھر؟ آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ تو عام سا مشاہدہ ہے. نہیں تو پھر محنت کی آؤٹ کم تو گارنٹیڈ نہ ہوئی نا. گارنٹیڈ بھائی جان صرف فریج خریدنے کے وقت ہوتی ہے یا گاڑی خریدنے کے وقت ہوتی ہے یا فون خریدتے وقت گارنٹی ہوتی ہے یا شرٹ خریدتے وقت گارنٹی ہوتی ہے. گارنٹی صرف یہودی کے پاس ہے کہ 1,00,000 روپیہ دوں گا اور گارنٹیڈ 1,10,000 روپیہ تم سے واپس لوں گا. اللہ کے نظام میں صرف آخرت کی گارنٹی ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ سارا یہودی کا نظام ہے گارنٹی کا، کہ زندگی کی آؤٹ کم گارنٹیڈ ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے گارنٹی کا. سب کچھ غیب میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی گارنٹی نہیں. یہ ابھی موسم ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل ابھی تم گھر پہنچو گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گھر پہنچو گے، گھر میں سب کچھ امن سے ہے کہ گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آسانی آ گئی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ تمہیں آخرت کی خبر دے سکتا ہے، وہ تمہیں 10 سال کے بعد ایک خواب میں تمہیں بشارت دے سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد تمہارے گھر میں پوتا پیدا ہوگا. یہ نہیں بتا سکتا کہ 5 منٹ کے بعد میں کھاؤں گا کیا. گارنٹی تو ہے ہی، گارنٹی تو ہے ہی کفر. گارنٹی تو کفر ہے. گارنٹی کس کے پاس؟ گارنٹی تو صرف گورے کے نظام میں ہے.
زندگی کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تمہارے ماں باپ تمہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، نوکری کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے کسی کو کیا دینا ہے کوئی گارنٹی نہیں. پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، کروڑوں روپے تمہاری تربیت پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. شادی کر کے ایک ایسی لڑکی تمہیں جوڑ دیتے ہیں ساتھ جو تمہاری زندگی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، خود جا کے لے کے آتے ہیں. لڑکی کو پال پوس کے جوان کرتے ہیں، شادی اس کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اتنی محنت سے، اتنے پیار سے، اتنے امن سے اپنی بیٹی کو پالتے ہیں. شادی اس کی جا کے جو ہے ویسے مرد کے ساتھ کر سکتے ہیں، لڑکی کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کون سی گارنٹی ہے؟ پال پوس کے جوان کرتے ہیں، بچے بیچارے حادثوں میں مر جاتے ہیں، کون سی گارنٹی ہے؟ 5 6 6 8 8 10 10 سال کے لیے بچے کرونیکلی بیمار ہو جاتے ہیں، کون سی گارنٹی ہے؟ زندگی میں کہاں سے گارنٹی آ گئی؟ دیکھو نا میرے چھوٹے بھائیوں، دیکھو ذہن تم لوگوں کے کتنے کنفیوزڈ ہیں. آدھے مسلمان ہو، آدھے یہودی ہو، آدھے عیسائی ہو. تمہاری باتوں میں کمزوریاں دیکھو کس کس درجے کی نکلتی. اس زمانے میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی آدھی سوچیں کافرانہ ہیں اور آدھی سوچیں مسلمانہ ہیں. مطلب ہم دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں گارنٹی کا لفظ ہی نہیں آنا چاہیے. یہ تو معیشت کا لفظ ہے، اور وہ بھی کافروں کی معیشت کا لفظ ہے. یہ مسلمانوں کی معیشت کا لفظ نہیں ہے. تو بندے کی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، وہ گارنٹی مانگ رہا ہے. تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ زندگی کے ساتھ پھر کیا ہونا چاہیے؟ مخلصانہ، ایک اچھے صاف ستھرے خوبصورت عاجز دل سے، محبت سے بھرے ہوئے دل سے اپنی بیوی کو چائے بنا کے دو. ایک عاجز مخلص محبت سے بھرے ہوئے دل سے اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھو، اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھو، اپنے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھو. دل سے، مکمل دل سے، اپنے جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے تمہارے دل میں خیر پائی. مخلص اپروچ ٹو لائف، آنیسٹ، سنسیئر. آنیسٹ کو یہاں پہ اس آنیسٹ کے ورڈ کو اور ڈیپ لے جاؤ تو سچ، سچے دل کے ساتھ اور خلوص کے دل کے ساتھ اپنی زندگی کی، اپنے کپڑوں کو خلوص اور سچائی کے ساتھ استری کیا، اپنے جوتے خلوص اور سچائی کے ساتھ صاف کیا. بس اتنی سی بات ہے. یعنی کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب وہ فیوچر کبھی پروجیکٹ ہی نہیں کرتا کہ کدھر جا رہا ہے. یار فیوچر ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میں کیسے پروجیکٹ کر سکتا ہوں جب تک کہ مجھے بتایا نہیں جائے گا؟ میں کیسے فیوچر پروجیکٹ کر سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا نہ دیں؟ اور حقیقت میں تمہیں بتاؤں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. زندگی ہے ہی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ساری کی ساری. وہ مجھے نہ بھی بتائے تب بھی اس کے قبضے میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ جو تم پروجیکشنز مانگ رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ پیسے مانگ رہے ہو بھائی. آگے بڑھنا چاہتے ہو، ریس میں لگے ہوئے ہو، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو لوگوں سے آگے، الہاکم التکاثر کرنا چاہتے ہو، حتی زرتم المقابر. اسٹیٹس لینا چاہتے ہو، اونچی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہو، لوگوں کو اونچی کرسی پہ اکیلے تو نہیں بیٹھنا چاہتے نا. اونچی کرسی پہ اس لیے بیٹھنا چاہتے ہو کیونکہ نچلی کرسیوں پہ 200 بندہ بٹھانا چاہتے ہو، اس لیے اونچی کرسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. اخبار میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو تاکہ 10,000 لوگوں کا نام اخبار میں نہ آئے.
اگر سوچو کہ پورے کے 24 کروڑ لوگوں کا نام اگر اخبار میں آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ان 24 کروڑ ناموں میں اپنا نام ڈھونڈو گے کہ وہ اخبار اٹھا کے پھینک دو گے؟ 2 منٹ کے لیے سوچو، اگر سارے کا سارا پاکستان جنرل بن جائے، 24 کروڑ لوگ، پھر کیا کرو گے؟ پھر کس دوڑ میں لگو گے؟ اگر سارے کا سارا پاکستان 24 کروڑ لوگ چیف جسٹس بن جائیں، پھر کس دوڑ میں لگو گے؟ اگر سارے کا سارا پاکستان وزیر اعظم بن جائے، پھر کس دوڑ میں لگو گے؟ اگر سارے کا سارا پاکستان امیر ہو جائے تو کس دوڑ میں لگو گے؟ سمجھ رہے ہو الہاکم التکاثر کا مطلب؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آج تک زندگی میں کسی ایسے آدمی سے ملے ہو جو مقابلہ کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اور اس کے دل میں حسد نہیں ہے؟ نہیں. غور سے سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. آج تک زندگی میں کسی ایسے انسان کو ملے ہو جو انسانوں سے مقابلہ کر رہا ہو آگے بڑھنے کے لیے، جو کہ پورا پاکستان ہے اس وقت، آج کی پوری دنیا ہے، اور اس کے دل میں حسد نہ ہو؟ اگر اس کے دل میں حسد نہیں ہے تو مقابلہ کیسے کرے گا؟ کس نیت میں مقابلہ کرے گا؟ مجھے اس نیت کا نام بتاؤ نا، کس نیت پہ مقابلہ کرے گا؟ حسد کے علاوہ مجھے نیت بتاؤ، مقابلہ کس نیت پہ ہوتا ہے؟ مقابلے کے لیے میرے دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ ایک نیت، میں مظلوم ہوں اور میں نے بدلہ لینا ہے، اس پہ مقابلہ ہو سکتا ہے. دوسری نیت حسد ہے، ایک کی اجازت ہے ایک کی اجازت نہیں. تو تم لوگ میرے سامنے جو بیٹھے ہو مظلوم ہو، تو تم مقابلہ کس نیت پہ کر رہے ہو؟ سارا دن گزارو حسد کے اوپر، رات کو مجھے آیتیں سناؤ گے. بھائی مجھے مقابلے کی نیت بتاؤ نا. ایک آدمی کے پاس پیسے کم ہیں، ایک کے پاس زیادہ ہیں، جو کم والا ہے وہ زیادہ پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مظلوم بنا ہوا ہے، کیونکہ بیچارہ اور کرے گا کیا؟ اب سمجھ آ رہی ہے تمہیں مسلمانوں کی حالت اندر کی؟ سمجھ آ رہی ہے آج کل وہ کرے گا کیا بیچارہ؟ کس کس کو بتائے گا کہ یار میں تو ڈریون بائی جیلسی ہوں؟ کس کس کو بتائے گا کہ تیری گاڑی دیکھ کے مجھے جیلسی ہو رہی ہے؟ تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، وہ یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ میں حاسد ہوں. تو کیا بتائے گا؟ یہی بتائے گا میں مظلوم ہوں. اب سمجھ آئی ہے معصومین سے پورا پاکستان کیوں بھرا ہوا ہے؟ وہ بھائی بتانے جوگا ہی نہیں ہے میرے دل میں کیا ہے. تو بیٹا مقابلہ تو ہوتا ہی حسد سے، اور کس چیز سے مقابلہ ہوتا ہے؟ دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا، دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا، یہ صرف اور صرف جہاد کے لیے، جہاد سے مطلب ہے پاک ترین نیک کاموں کے لیے، صرف یہ اس وقت جائز ہے. ورنہ یہ ناجائز ہے. تو آپ نے پوری زندگی اسکول بنایا ہے مقابلے کے اوپر. آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کے جب نمبر کم آتے تھے تو آپ کو اپنا آپ مظلوم نہیں لگتا؟ میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا.
تو بس آپ سارے ذہنی مریض ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر تو یہ سارا جو یہ بزنس ماڈلز ہیں، یہ سارا کچھ، یہ سارا بیٹا ہے ہی اس پہ تو بیلٹ۔ بیٹا یہ بنائے ہی شیطانوں نے ہے، ایک چیز پوری کی پوری شیطان نے بنائی ہے، آپ جائے نماز لے کے اس کے اندر کھڑے ہو گئے۔ شیطان نے ایک مندر بنایا ہے، آپ اس کے اندر جائے نماز لے کے چلے گئے ہیں، آپ کی عقل کام نہیں کرتی؟ آپ کی عقل کام نہیں کرتی؟ میں آپ کی عقل پہ باتیں بھی کر سکتا ہوں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اتنی سامنے پڑی ہوئی چیز، میں نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں اسکول بھیجا؟ اسی وجہ سے پہلے میں ان کے دلوں کو تیار کروں گا حسد کے لیے، اس کے بعد ان بیچاروں کو ساری زندگی ان کے اوپر عذاب نازل کر دوں گا قرآن شریف کا کہ حسد تم نے نہیں کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ان کو مقابلہ کرواؤں گا انسانوں کے ساتھ، مظلوم جھوٹا مظلوم بنواؤں گا، جھوٹا حاسد بنواؤں گا، یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں ان کو ٹیچ سکھا کے، سمجھ آئی؟ اس کے بعد انہیں حدیثیں سناؤں گا، آیتیں سناؤں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یار کوئی کیا تم کیا میرے سے سوال کرتے ہو، کیا میرے سے جواب توقع کر رہے ہوتے دیکھیں یہ جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کیا نا، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں ہو؟ اگر جگر یہ میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ میرے اپنے ساتھ ہوا، یہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں اللہ کا بندہ تھا بچپن سے، میں نہیں مانا اس بات کو، میں نے ریفیوز کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ گیم۔ اپنے ایمان کو میں نے بچایا اور اس کی کاسٹ بھی میں نے دی۔ میں اپنی فیملی کا کوئی قابل تعریف بچہ نہیں تھا، قابل تعریف دنیا داری کے دنیا نظام، داری کے حساب سے میں نے دنیا داری، آئی ریفیوز ٹو بی اے دنیا دار۔ آپ تو مجھے اتنے عرصے سے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو میں نے کیوں ریفیوز کیا؟ کیونکہ یہ شیطانی چرخہ ہے، یہ شیطانی کھیل ہے۔ تو میں نے کہا میں نے شیطان کا کھیل نہیں کھیلنا، مجھے پتہ ہے آخرت کا دور ہے، مجھے پتہ ہے ہر آدمی شیطانی کھیل کھیلے گا، چاہے وہ مسلمان ہوگا چاہے وہ ہندو ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو میں نے کہا میں نے یہ کھیل نہیں کھیلنا، میں نے اپنے ایمان کو پرزرو رکھنا ہے، میرا اللہ مالک ہے، اس کھیل کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دینی ہوگی وہ دے دے گا، دے دی۔ اس کھیل کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دینا چاہے گا وہ دے دے گا، وہ بھی اس نے دے دی۔ اس کھیل کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ مجھے علم دینا چاہے گا وہ دے دے گا، دے دی۔ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، اللہ کے فضل سے کس چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے؟ کس چیز کی کمی؟ I refused to believe in شیطان۔ میں نے کہا تو، مطلب مثال کے طور پہ مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، تو اور تیرا سارا نظام میرا دشمن ہے، میں تجھے نہیں مانتا، میں تیرے آگے اوبیڈینٹ نہیں ہوں، مجبور نہیں ہوں۔ اور یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، میں نے کوئی جھگڑے تو نہیں کرنے نا، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے ایمان کو اور اپنے کیریکٹر کو پرزرو کیا اور ان کھیلوں میں نہیں پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ان کھیلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ دنیا تو محض ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے۔ میں نے کہا یہ کھیل میں نے نہیں کھیلا۔ اللہ تعالیٰ یہ کھیل کھیلنے کی وجہ سے آپ کو مال نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ویسے آپ کو مال دیتے ہیں۔ یہ کھیل کھیلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہیں دیتے، اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے وہ آپ کو خود عزت دیں گے۔ یہ کھیل کھیلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو علم نہیں دیتے، اللہ چاہیں گے آپ کو علم دے دیں گے۔ وہ کہتا ہے وہ تو لفظ استعمال کرتا ہے، کھیل ہوتا ہے ٹین ایجر، بچے کھیل رہے ہیں آپس میں، تو بے شک وہ بچہ 70 سال کا بوڑھا مرد ہو، 70 سال کی بوڑھی عورت ہو، اللہ کے پاس وہ بچے ہیں، وہ ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل کود کر رہے ہیں، یہ شغل میلہ کر رہے ہیں،
اس لیے تو ٹی وی پہ آپ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، شغل میلہ. آپ نے دیکھا نہیں آپ کے بوڑھے سارے مرد، بوڑھی ساری عورتیں ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں. وہ عزت دارانہ طریقے سے بوڑھے بھی نہیں ہو رہے، وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے بوڑھے ہو رہے. ڈرامہ کیا ہے؟ کھیل کود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس وقت کہا تھا کہ تمہارے پاس معیشت، پیسے آتے جائیں گے، تم کھیل کود کرتے جاؤ گے. تو اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ تمہارے پاس پیسے آئیں گے تو تم نے نیک نہیں ہو جانا. یہ نہیں ہے کہ ہر کوٹھی کے باہر جو 15 دیگیں روز بڑھ رہی ہیں. یہ تو اس نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی کھیل کود ہے، تم نے کھیل کود ہی کرنا ہے، تم کھیل کود ہی کرو گے. تم ٹرینڈ ہو، تم نے ٹرین کر لیا اپنے آپ کو کھیل کود کے لیے، تم تو کھیل کود کرو گے. آخر کار تم نے چن لیا نا، اپنے لیڈر بھی چنے کھیل کود والے. وہ اللہ نے پہلے آپ کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو دنیا کی طرف جائے گا وہ آخر کار کھیل کود والا بندہ نکلے گا. وہ مہندیاں اور یہ جو آپ کے سارے یہ جو شغل میلے ہوتے ہیں، آئس کریمیں شائس کریمیں، ٹھیک ہے، تو اس نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ جو میرے نور سے ہٹ جائے گا اس کی زندگی شروع ہوگی کھیل کود سے، اس کی زندگی ختم ہوگی کھیل کود سے. وہ گھر بھی کھیل کود کے لیے بنائے گا. گھروں میں نہیں بناتے اب جمز بناتے ہیں، سوئمنگ پولز بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، ششکے ڈالتے ہیں گھر کے اندر کھیل کود کے، عیاشی عیاشی عیاشی. ادھر میں یہ اس کمرے میں یہ عیاشی کروں گا، اس باغ میں یہ عیاشی کروں گا، ادھر میں یہ عیاشی کروں گا. چلو اب اتنی عیاشی میں کرنے لگا ہوں تو ایک بکرا بھی لاؤ، صدقہ بھی کرو یہاں پہ اس عیاشی میں، کہیں واقعی میں اللہ میاں نہ آ جائے میری عیاشی خراب کر دیں. ایک صدقہ ان کو بھیج دو تاکہ وہ مجھے تنگ نہ کریں، عیاشی کرنے دیں. یہ تو لوگ صدقے کرتے ہیں کہ میری عیاشی میں خلل نہ آ جائے. یاری تو اب سن کے ٹینشن ہو گئی کہ کس کس لیول پہ توبہ کرنی پڑے گی ہمیں. ہم تو جتنا ڈیپ جا چکے ہیں اس کے اندر. مطلب میں اب اگین میرے دماغ میں تو لٹرلی یہ ہو گیا کہ میں اس عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ آپ مجھے یہ اگر بتائیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں سے پوائنٹ اے ہے جہاں تم ابھی کھڑے ہو، تو پوائنٹ بی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کا جو رستہ ہے، جو بندگی کا رستہ ہے، تو یہاں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھو چھوٹے بھائی، ایک بڑی پتے کی بات تمہیں بتاتا ہوں. اگر تم دور دور تک بھی سمجھتے ہو نا کہ یہ آخرت کے قریب ہیں ہم لوگ، تو سب سے مشکل چیز بچانی آخرت میں ایمان ہے. جان بچانے سے زیادہ مشکل آخرت میں ایمان بچانا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے جان بچانا آخرت میں. ایمان بچانا اتنا، اس لیے جو آخرت میں لوگ ایمان کو برقرار رکھ پائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ترین لوگ ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو حضور نے اپنا بھائی کہا ہے. اتنا مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس زمانے میں یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے جو اپنا ایمان بچا گئے، اسی وجہ سے کہ یاجوج ماجوج اور دجال کا زور اتنا طاقتور ہوگا کہ لوگ اس کو ساری زندگی اس کے سجدے میں گزاریں گے، ساری زندگی اس کی اوبیڈینس کریں گے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. وہ اس کے نظام کے یار میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہے. کتنا مسلمان بیٹھا ہے امریکہ میں؟ بہت. ٹیکس دے رہا ہے نا؟ دے رہا ہے. اس ٹیکس کی پستول بنتی ہے، اس پستول سے ایک عراقی مسلمان کو گولی بجتی ہے. مزے سے دے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجدیں آباد ہے، سب کو پتہ ہے ہمارے ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. انہی گھروں کے اندر بیٹھی بھی انہی کی زنانیاں جو ادھر ہی باہر جا کے آئس کریمیں کھا رہی ہیں، وہ اسی ٹی وی کے اوپر فلسطین کے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے رو بھی رہی ہے. اب یہ سارے کا سارا پیکج کرو، اس سارے کو، کیا انسان ہے یہ؟ وہی ابھی جو میں نے کیا بولا تھا، مجبور بنا، مظلوم بنا ہوا ہے نا. میں اپنے ملک میں مظلوم ہوتا ہوں، میرے گھر میں روٹیاں کم ہوتی ہیں، میرے گھر میں آئس کریمیں کم ہوتی ہیں.
کیا کہے گا وہ ادھر بیٹھا ہوا؟ دو ہی، یا کہے گا میں حسد میں میں اپنے رشتہ داروں سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، حسد میں یہاں آیا ہوں، یا کہے گا میں مظلوم ہوں. تو وہ کون سا پردہ چڑھائے گا اپنے دل کے اوپر؟ مظلومیت کا چڑھائے گا نا، حسد کا تو نہیں. کہ کسی کو اپنے دوست کو یہ تو نہیں کہے گا کہ میں بڑا سخت حاسد ہوں یار، میرے سارے کزن ترقی کر رہے تھے، میرا پاکستان میں داؤ نہیں چل رہا تھا یا عراق میں داؤ نہیں چل رہا تھا، تو میں کیا کہتے ہیں اس لیے یہاں آیا ہوں. یہ تو نہیں کہے گا کہ میں حسد ڈریون ہوں. یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میں دنیا کا مقابلہ کیوں کر رہا تھا. یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں حسد ڈریون ہوں. تو کیا کہے گا؟ میں ظلم ڈریون ہوں. تو دونوں صورتوں میں وہ نیک آدمی ہے. تو کیوں میرے منہ سے سچی سچی باتیں نکلواتا ہے؟ نہیں، آپ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بھی بہت دور کی بات ہے. جو مطلب ہم جو دیکھتے ہیں لوگوں کو، ایون ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو سارا ایک یہ جو دوڑ ہے یہ تو گیون ہے. مطلب اس گہرائی میں تو ہم کبھی جاتے ہی نہیں ہیں کہ اچھا اس میں میرے اندر یہ مقابلہ جو وہ ارے کیوں آ رہا ہے. بیٹا کیوں نہیں آپ نے توجہ سے پڑھا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دنیا ایک دھوکے کا کھیل ہے، کہ اگر یہ کھیلو گے کھیل تو یہ سارا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. دھوکے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھوکے کا مطلب ہے دجال. دجال نے دھوکہ دینا ہے نا میرے بھائی. اچھا برا کر کے دکھانا ہے، برا اچھا کر کے دکھانا ہے. اور دجال نے کیا کرنا ہے؟ تو بس سیدھی سی بات ہے. تو اس میں آپ کو کیا حیرانگی؟ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دنیا سارا دھوکہ ہے. تو آپ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں، پھر ابھی پریشان کیوں ہو رہے ہیں کہ اوئے مجھے تو دھوکہ ہو گیا؟ کھیلیے نا بھائی دنیا. آپ نے ایڈمٹ کرے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرے نا. میرے سامنے نہیں ایڈمٹ کریں. جس کے سامنے ایڈمٹ کرنا ہے جا کے اپنا گناہ تو مانے نا. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا مجبور ہوں؟ چنگی مجبوری ہے. مجبوری نے آپ کو کفر کو سجدہ کرا دیا اور آپ نے کر دیا. اور آپ نے سجدہ کر دیا. پھر کہہ رہے ہیں دجال آئے گا میں تلوار لے کے باہر نکل جاؤں گا. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ فرشتوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. زمین پہ بیٹھے ہوئے صاحب علم لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، فرشتوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. کس نے کہا تھا تمہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہا ہے تم اتنے صاحب علم اور اتنے صاحب حکمت ہو کہ اس دھوکے میں سے اپنے آپ کو پاک صاف نیٹ اینڈ کلین نکال لو گے باہر؟ کس نے کہا تھا تمہیں؟ کیوں اتنا تکبر تھا تمہیں؟ اپنے آپ پر تمہیں اتنا تکبر کیوں تھا کہ یہ کھیل بھی کھیلو گے اور جیت بھی جاؤ گے؟ تو بس تمہیں تمہارے نفسوں نے تباہ کر دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ نفس کی پیروی کرو گے اور اس کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے. تو یہی تو اس نے کہا تھا کہ جو اپنے نفس کی مرضی پر چلے گا، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا. تو شیطان نے تمہیں دنیا آخرت بنا کے اور آخرت دنیا بنا کے دکھائی، اور تم نے یہ سودا اسے خرید لیا. تو تم نے خریدا ہے نا، بس اب برداشت کرو. آپ نے شروع میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی، وہ اس کے ساتھ اب جوڑ رہی ہے. اب میں آپ کی بات پہ غور کروں نا تو میرے اندر وہی خوف جاگ رہا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر میں اندر سے جینیوئنلی نیک ہو جاؤں تو اللہ میں تو میرے سے سارا کچھ لے لے گا. ہاں. اب یہ اس کا کیا علاج ہے؟ اب اللہ تعالیٰ لینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت کم لینے والا ہے.
اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے. دیکھو نا تمہارا ایمان ہی، سمجھ رہے ہو، ایمان کی کمزوری دیکھو اور نفس کی چالاکی دیکھو. زور لگتا ہے حقیقت میں، اگر سچے ہو نا، سچے اگر ہو، اگر تو مکر میں ہو تو لگے رہو جو کر رہے ہو، اگر سچے ہو تو بڑا زور لگتا ہے اپنے ایمان کو وہاں پہنچانے میں کہ جہاں صرف اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں. یہ بڑے زور کی بات ہے، بہت بڑے یقین کی بات ہے، بہت بڑے یقین کی بات ہے. جو آدمی سارا دن اس خیال میں ہوتا ہے کہ جب مجھے اللہ دے گا تو کوئی میرے سے لے نہیں سکتا، اور جب اللہ میرے سے لے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ بہت بڑے یقین کی بات ہے. اس پہ عمل کرنا، اس بات پہ بہت بڑا یقین. یہ ولیوں کا یقین ہوتا ہے. عام آدمی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. بولتا ہر عام آدمی ہے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ موقع پہ عمل یہ کرے گا، موقع پہ عمل یہ کرے گا. زندگی موقع پہ عمل کا نام ہے، منہ سے نکلی ہوئی بکواس کا نام نہیں ہے. زندگی موقع پہ کیے ہوئے عمل کا نام ہے. تو اس یقین پہ کھڑا ہو جانا کہ اللہ مجھے اپنی جناب سے دے گا، اور میں نے کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا، میں نے کسی مخلوق کے سامنے سر نیچا نہیں کرنا. یہ بہت بڑے یقین کی بات ہے. اس دور میں تو ہر بندے نے بندے کو سجدہ کیا ہے. تو اصل ایمان موقع پہ عمل کا نام ہے، منہ سے نکلی ہوئی بڑبڑ کا نام نہیں ہے. یہ موقع والی بات پہلے سمجھائیں. یہ جملہ ریپیٹ کرو جو میں نے بولا. موقع پہ کیے ہوئے عمل کا نام ہے، زبان سے نکلی ہوئی بڑبڑ کا نام نہیں ہے. ہاں، اس کو کیا ایکسپلین کروں؟ موقع کو ایک مثال دیں. فار ایگزامپل میرے سامنے بیٹھے ہو، موقع پہ سچ بولو. مجھے حدیثیں نہ سناؤ، آیتیں نہ سناؤ. یہ جو باہر آم لینے کے لیے جاتے ہو یا سامان لینے کے لیے جاتے ہو، وہ جو بندہ تم سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ موقع پہ اس کو صحیح تول کے تمہیں دے، موقع پہ عمل کرے مسلمان والا. گھر جا کے بیوی کو نہ کہ اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا. موقع پہ عمل کرے. تم موقع پہ اپنی بیوی کے ساتھ صبر کرو، اپنی بیوی کے ساتھ صلح رحمی کرو. ادھر غصہ کر کے مجھے بیوی کے حقوق کے فضیلتیں نہ بتاؤ، مجھے موقع پہ کر کے دکھاؤ. کیونکہ جو موقع پر نہیں کر رہا اور باہر جا کے وہی آیتیں حدیثیں سنا رہا ہے، وہ منافق ہے، خصلت میں منافق ہے. ایک تو ہوتا ہے دینی منافق، خصلت میں منافق ہے. دینی منافق تو مکمل جہنم میں جائے گا نا، وہ خصلت میں منافق ہے، منافقت کر رہا ہے اپنے دین میں. یہ موقع پہ عمل کرنے سے ہی پھر کیریکٹر بھی، اگر اپنا کیریکٹر ہوتا ہے نا، جس طرح آپ نے مثال دی ہے، تو میں اکثر ہم اسٹرگل کرتے ہیں کہ غصہ میں کنٹرول کرتا ہوں، کہہ دیتے ہیں، لیکن پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ غصے والا موقع آتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے وہ پہلے بڑبڑ کی تھی، اصل میں یہ ہوں. اصل میں یہ ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی. تو اب آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اتنا ہوش میں ہونا، فرینکلی ایک زمانہ اتنی غفلت میں ہم لوگ جا چکے ہیں کہ اس موقع کے اوپر گیون ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس موقع پہ تو یہی کرنا ہوتا ہے نا، ایک نارمل بات ہو جاتی ہے.
یہ تو ایک بالکل اس پورے فریم ورک سے کمپلیٹ بغاوت ہے. نہیں نہیں، بغاوت کا آپ بالکل غلط لفظ استعمال، اجتناب ہے، بغاوت نہیں ہے، اجتناب ہے، شر اور شرارت سے اجتناب. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ. دین میں کوئی بغاوت نہیں ہے. آپ نے دین میں کہیں پہ دیکھا ہے کسی نے بغاوت کی ہو؟ کوئی ریولوشن لے کے آیا ہو؟ حضور ریولوشن لے کے آئے؟ نہیں، کوئی بغاوت نہیں ہے دین میں، کہیں بغاوت کا تصور ہی نہیں ہے دین میں. اجتناب ہے. جب حضور مکہ کے لوگوں نے حضور کو تنگ کیا، حضور نے مکہ چھوڑ دیا، لڑے نہیں ان سے، مکہ چھوڑ دیا، چلے گئے. میں نے دنیا چھوڑ دی، آپ کی دنیا چھوڑ دی. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا نہیں چھوڑی، آپ کی بنائی ہوئی دنیا چھوڑ دی. میں نے اجتناب کیا اس سے، میں نے اپنے آپ کو بچایا اس سے. میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا. اور اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا ہو تو میں نے اس سے اپنا دامن بچایا. بے شمار لوگوں سے میں نے اپنا دامن بچایا. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آئی وش دم ویری ویل. لیکن ان کو اپنا آپ کرپٹ نہیں کرنے دیا. لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ ان کو کہا میں تمہاری طرح بننا نہیں چاہتا، تم میری طرح بننا نہیں چاہتے، ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے. میں اپنا رستہ نہیں چھوڑوں گا اور تم اپنا رستہ نہیں چھوڑو گے، تو ہم دونوں اپنے اپنے رستے پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے بیچ میں فاصلہ پیدا کر دیں گے، کیونکہ تم کہیں اور جا رہے ہو اور میں کہیں اور جا رہا ہوں. تو بس میں اپنے رستے پہ چلتا گیا، خود بخود ہی اجتناب بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اس میں کوئی برائی نہیں. نہ میں نے ان کے ساتھ شرارت کی اور اجتناب کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ شرارت نہ کریں. تو باقی اسی دنیا میں ہی رہتا ہوں نا، چاند پہ تو نہیں رہتا. اچھا، اسی گاڈ کانشیسنیس کے پیراڈائم سے جب کوئی زندگی میں کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس پہ کیا ریاکشن بنتا ہے ایک مسلمان کا؟ کیسے وہ میپ کرتا ہے اس من جانب اللہ ہے، آپ صبر کریں. علاج کرانا سنت ہے، آپ اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں. اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ شہر میں بھی تو آپ یہی کرتے ہیں، وہی سارا کچھ کریں، اور کیا کرنا ہوتا ہے. میں یہی تو آپ کو شروع میں نے کہاں سے کیا تھا؟ یہیں سے کیا تھا بھائی جان. حالات نہیں بدلتے، مسلمان کی اپروچ حالات پہ فرق ہوتی ہے، اور ایک کافر کی اور ایک شیطانی انسان کی اپروچ حالات پہ فرق ہوتی ہے. اپروچ فرق ہوتی ہے. ایک مومن ایمان سے فنکشن کرتا ہے اور ایک شیطان شرارت سے فنکشن کرتا ہے. بس اپروچ کا فرق ہوتا ہے. باقی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی جو میری زندگی میں نہیں آئی یا مومن کی زندگی میں نہیں آتی. زندگی وہی ہے، سب کے ساتھ ویسی ہے. اپروچ کا فرق ہے. تو یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں بیمار نہیں ہوتے، ان کو شوگر نہیں ہوتی، ان کو دل کی بیماریاں نہیں لگتی. سارا کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ آپ کے. اسی سارا کچھ کی وجہ سے تو وہ تم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کے رنگوں کے اوپر تکبر کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے رکھے ہیں کہ اس حالات کی وجہ سے آپ کو ایک مومن اور ایک کافر کا فرق نہیں نظر آتا. دھوکہ رکھا، دھوکہ جو
نیک آدمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمن بکمن امن کر دیتا ہے نا, وہ اس پہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اچھا ایک تو جس طرح ایک ڈیفالٹ ہم سب کا بن گیا مقابلے کی حص فار ایگزامپل رائٹ, ہمیں ایک سسٹم بنا دیا کہ ہمارے ارد گرد ہم نے بھی وہ خرید لیا سسٹم ایز اٹ از, ہم نے مان لیا اس کو. اب اس میں آگے بڑھنے کے لیے تو یہی موٹیویشنز جو آپ نے گنوائی یہی ہوتی ہیں. ارے بیٹا تم بار بار آگے بڑھنا, دیکھو یہی میں لفظ اصل میں غلط. پوچھنا چاہ رہا ہوں ہاں کہ یہ بیسکلی پھر جب ایک زندگی کو ہم جب میپ کرتے ہیں کہ اچھا زندگی میں کرنا کیا ہے, تو بائی ڈیفالٹ ایک دماغ میں آتا ہے کہ جی آگے بڑھنا ہے. اب وہ آگے نہیں, کس طرف بڑھنا ہے؟ یہ شرارتی آدمی کے دماغ میں آتا ہے آگے بڑھنا ہے. ایک مومن کہے گا میں نے زندگی میں ترقی کرنی, میں نے زندگی میں ترقی کرنی, میں نے کسی سے آگے نہیں بڑھنا, میں دیکھ ہی نہیں رہا کہ کوئی اور بھی ہے. میں نے زندگی میں مثال کے طور پہ میرے کبھی خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو میں نے علم حاصل کر رہا ہوں یا جب میں کتابیں پڑھتا تھا یا یہ تھا, مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے یا آپ لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں بس اپنے علم کو بڑھا رہا تھا. میں نے کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں, کس سے مقابلہ کرتا, آپ سے کرتا. کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں کوئی مقابلہ کر رہا ہوں. میں تو بس اپنی جنت کما رہا تھا. کوشش مطلب ظاہر ہے ایک مومن یہی کوشش کرے گا نا, اللہ کی قرب اللہ کا رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ذہن میں بھی نہیں آیا کبھی کہ ایک دن میں مذہبی مائیکل جیکسن بن جاؤں گا. ذہن میں بھی نہیں آیا. یعنی کہ اپنی ترقی کی طرف بڑھنا ایک اور بات ہے اور مقابلہ کرنا ایک ٹوٹلی اور بات. ارے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درجات ایویں بنائے ہیں. وہ درجات اس نے بنائے اس لیے کہ چڑھو یہ سیڑھیاں. درجہ کیا ہوتا ہے؟ درجہ سیڑھی ہے. یہ جو آپ چھت کے ساتھ لگاتے ہیں ٹک 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 اوپر جا رہے ہوتے ہیں, اس نے کیوں بنایا ہے درجات؟ ایویں ہی بنائے ہیں. اس نے درجات بنائے ہیں کہ لوگ اس پہ چڑھیں گے. آخرت کے بھی درجات بنائے ہیں, دنیا کے بھی درجات بنائے ہیں. کیا گچ بچ آپ نے اپنے دماغ کا کباڑ خانہ کیا ہوا ہے. آدھا گورا, آدھا تیتر, آدھا بٹیر, آدھا پاکستانی, آدھا مسلمان, آدھا سادھو, آدھا یہ آدھا وہ. تو یہی ہونا تھا نا پھر آپ کے دماغوں کے اندر, اور کیا ہونا تھا؟ پرنسپلز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے, موٹے 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 موٹے. بس یہ پرنسپلز ہیں. دنیا کو ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ کرو, دنیا کو اپنے ایمان سے اپروچ کرو. وہی جو گھر ہے, وہی جو حالات ہیں, ان کو اور نفیس اور لطیف اور خوبصورت احساسات سے ان کو اپروچ کرو. اپنی دنیا میں جو درجات چاہتے ہو یا آخرت میں جو درجات چاہتے ہو, اس کو نفس کی چالاکیوں سے نہیں, باقاعدہ تقدیر کے سامنے عاجز رہ کے. تقدیر کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی مرضیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے عاجز رہ کے اور زمین پر انتھک محنت میں وقت گزارو. باتیں نہیں کرو, محنت میں وقت گزارو. محنت کرو. علم حاصل کرنا چاہتے ہو, محنت کرو. عبادت میں زہد میں جانا چاہتے ہو, محنت کرو. بس اپنی سیدھی سی بات ہے, درجے اسی کو ملیں گے جو محنت کرے گا. بات ختم, بات ختم. اس میں کیا بحث کی جائے؟ تو آپ نے اپنے بچوں کو چالاک بنا دیا ہے, مکار بنا دیا ہے. ادھر دائیں سے آ رہے ہیں بیچارے, بائیں سے آ رہے ہیں, ذہنی مریض بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, گھر میں ٹی وی کے اوپر آیتیں اونچی اونچی لگی ہوئی ہیں, بچہ بیچارہ صبح سے لے کے رات تک حسد دل میں لے کے بیٹھا ہوا. اس نے ذہنی مریض ہی ہونا ہے نا, اور اس نے کیا ہونا ہے؟ اس نے ذہنی مریض ہی ہونا ہے نا, اور اس نے کیا ہونا ہے؟ آکورڈ ہو جاتے ہیں لوگ. میں جب آپ کی دنیا میں جاتا ہوں نا, میرے جیسے بندے کے سامنے آپ کی کمیونٹی کے لوگ آکورڈ ہو جاتے ہیں. کارپوریٹ کلچر کے لوگ آکورڈ ہو جاتے ہیں. بیچارے بول نہیں, اتنے گچ مچ ہیں وہ اندر سے, ان کے احساسات اتنے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک صاف بندے سے بات کیسے کریں. ان کو سمجھ نہیں آتی.
کبھی 4 جملے حسد کے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی 4 جملے تکبر کے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی 4 جملے کہیں کے بول رہے ہوتے ہیں. بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ آنیسٹی سے بات کیسے کی جائے. بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا کروں، میں بتاتا جاؤں ان کو ساتھ ساتھ کہ یہ جملہ آپ نے کیا بولا، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں کہ جیسے میں آپ کی کیفیت نہیں پڑھ سکتا. آپ لوگوں کے ساتھ میں کتنی دفعہ یہ کرتا ہوں کہ جیسے میں نے سنا ہی نہیں آپ نے کیا کہا. تو میرے بھائیو، تم دوائیاں نہیں کھاؤ گے ڈپریشن کی اور انگزائٹی کی، اور کیا کرو گے؟ سر کے اوپر چھابا قرآن شریف کا اٹھایا ہوا ہے، اور اندر سے جو تمہارا دل ہے وہ سارا دن اس کرپٹ دنیا کی کرپٹ ایموشنز کو فنکشن کر کر کے وہ خراب ہوا ہوا ہے. تمہیں خود پتہ ہے. جب میرے سامنے وہ لوگ آ جاتے ہیں ان کو خود پتہ ہوتا ہے، میں ان کو کیا کہوں. تو بس اس یاجوج ماجوج کے دور میں جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور اب ایک شہر ایک بازار ہے. تو اس بازار میں بار بار جا کے میں کیا کروں؟ یا ایک ایمان والا اس بازار میں بار بار جا کے کیا کرے گا؟